یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا. باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. یا یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ. ہے اور منکروں کو سکتا. ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا. ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. اور ان کی نظر میں شوقت جچتی نہیں کسی کی. ان کی نظر میں شوقت جچتی نہیں کسی کی. آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا. آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV کی خصوصی نشریات شان رمضان، اور یہ خصوصی جو سیگمنٹ ہے وہ نعمت افطار کا وہ حصہ ہے کہ جو خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. اور خواتین کی اس بزم کا جو سرنامہ ہے وہ ہے ماہ رمضان اور خواتین. اور یہ ذرہ ناچیز آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے، اور ماہ رمضان کی آمد آپ سب کو، امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو. جناب، آج کی اس بزم میں ہم بات کریں گے روزے کے تعلق سے. روزہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا حکم پیش نظر ہے، اور ایسے ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نظروں کے سامنے ہیں اور لذات دنیا بھی موجود ہیں، لیکن رک جانا ہے. کیوں رکنا ہے؟ کیونکہ اللہ کو راضی رکھنا ہے جناب. تو روزہ جو نور ہے، روشنی ہے، ضیاء
سایہ ہے، ڈھال ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، یعنی اموال جو ہے وہ عام جو ہم زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اس سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور اجسام وہ روزے سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے ہمارے ساتھ کلام کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ماشاء اللہ پرتاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں ہماری معروف مذہبی اسکالر موجود ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ندا آپ کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، پورے عالم اسلام کو یہ ماہ مبارک مبارک ہو۔ ماشاء اللہ۔ اور جناب جس خوبصورت آواز نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے وہ ہم سب کی جانی پہچانی بھی ہے اور بہت باکمال بھی ہے۔ ہمارے ساتھ حوریہ فہیم قادری بھی موجود ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہوں۔ اور ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے، وقت مختصر ہے، سوالات کی سمت بڑھ رہی ہوں۔ روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت از روئے قرآن و حدیث۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ساتھ ہی وجہ بتائی فرضیت کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ندا یہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک اور روزوں کی جو احکامات اتارے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، یہاں سے لے کر 187 تک مسلسل روزوں کا اور رمضان کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ غور کریں تو کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مخاطب کرنے والا فوراً متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف کہ جو بات کر رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر فرمایا تو گویا مجھے بھی مخاطب کیا، آپ کو بھی، ہم سب کو مخاطب کیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، ندا کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، اللہ گویا بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم کیوں نہ متوجہ ہوں اس ذات کی طرف۔ اور پھر اس نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، فرضیت کا حکم ہے، اور روزہ جیسے آپ نے بھی کہا رکنے کا نام ہے، کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رکنے کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، تاکہ تمہارے سیرت و کردار اجلے ہو جائیں، لعلکم تتقون۔ اور پھر آپ دیکھیں تو اسی آیت مبارکہ میں آگے بتایا کہ کون کون لوگ جنہیں استثناء حاصل ہے، جو روزہ قضا کر سکتے ہیں، مریضاً او علی سفرٍ، کہ جو بھی مریض ہیں، جو بھی سفر میں ہیں، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لیں۔ اور پھر اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے میں اس کی طرف جانا چاہ رہی تھی، قرآن مجید میں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اور پھر فرمایا ھدی للناس، کہ قرآن مجید صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی محدود نہیں ہے اس کی ہدایت، ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے، بنی آدم کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے، عام اور خاص کے لیے، امیر و غریب کے لیے ہے۔ تو اس کا دائرہ وسعت دیکھو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی اس مخلوق کے لیے ہے جو انسان عظیم اس کی تخلیق ہے۔ ٹھیک۔ تو چونکہ قرآن عظیم ہے، جس ماہ دیگر مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، بے شک بے شک۔ اور پھر یہ مہینہ اس کی وجہ سے، اس کی برکتوں کی وجہ سے، یہ شہر، یہ رمضان بھی ہے، شہر قرآن بھی ہے، تو اس کے لیے ایک ایک لمحہ اللہ نے رحمتوں والا کر دیا ہے۔ یہ عشرہ رحمت ہے، بات ہو رہی ہے رحمتوں کی۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے۔ اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج کی اس پہلی نشست میں بات ہو رہی ہے روزے کے تعلق سے، ہم جان رہے ہیں از روئے قرآن و حدیث اس کی اہمیت اور فضیلت۔ جی ندا بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی کہ جس میں قرآن پاک اترا، اور قرآن پاک ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب شاہدہ کا لفظ دیکھنے اور جاننے سے آتا ہے کہ ہر بالغ شخص دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک آ گیا تو اب اسے روزے رکھنے ہیں، مگر پھر بھی کہیں یہ احتمال نہ آ جائے کہ اب مریض اور مسافر کو جو رخصت دی گئی تھی وہ ختم نہ ہو گئی ہو۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مریضوں اور مسافروں کو رخصت کی اجازت ہے، وہ قضا کر سکتے ہیں۔
اور پھر آگے بڑی خوبصورتی سے جو جس آیت کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. بے شک سبحان کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا کر دیا اس رحمان اس رحیم ذات نے, کیونکہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہماری دائمی زندگی حسین و جمیل ہو جائے اور اس میں ہمیں سکون ملے. تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, وہ کبھی بھی تنگی نہیں چاہتا. بے شک اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ بس میرے بندے جو میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتاؤ میں بڑا قریب ہوں. سبحان. تو یہ ایک ایسا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشان حال ہوتے ہیں کہ وہ باتیں جو سوتی اس لہروں تک بھی نہیں آ سکتی, جو اندر چھپے ہوئے ہیں, اندیشے ہیں, فکر ہے, پریشانی ہے, یاد رکھو اللہ تم سے دور نہیں ہے. سبحان پھر اللہ. آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا تھے. آپ نے روزے کبھی نہیں چھوڑے رمضان المبارک کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف پورے مہینے بھی کیا اور آخری 10 دن بھی کیا. دورہ قرآن آپ کیا کرتے تھے جبریل امی کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے چلتی ہوا سے بھی کہیں زیادہ. سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک عطا کرتا ہے, مگر روزے کے لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. ایسی پیاری بات ہے, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا. ایک تو اس کا یہ مطلب, اور دوسرا یہ مطلب وانا اجزی بی, میں ہی تو اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے ہیں اور ہر دروازہ ہر ایک نیکی کے ساتھ منسلک ہے. یعنی جو نمازی ہیں زیادہ ان کے لیے باب الصلاۃ کھلے گا, انہیں آوازیں دے گا. اسی طرح جو جہاد کرتے ہیں ان کے لیے باب الجہاد ہے, جو صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے باب الصدقہ ہے. مگر جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے باب الصوم ہونا چاہیے تھا, مگر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ باب الریان ہے ان کے لیے. اور ریان کہتے ہیں سیراب ہو جانے کو, کہ کوئی تشنگی رہے ہی نہ. تو چونکہ آپ دنیا میں دیکھیں تو روزہ رکھتے ہیں تو پیاس ہوتی ہے, پانی کی ایک احساس ہوتا ہے, گرمی ہو تو اس دن تو پیاس اللہ کے دیدار کی ہوگی, اللہ سے ملاقات کی ہوگی. تو وہ جو اللہ نے فرمایا وانا اجزی بی, اس دن باب الریان سے لوگ حکمت, مقصدیت, آخری لمحات ہیں. مقصدیت دیکھیں شروع میں بھی آیت مبارکہ میں آیا لعلکم تتقون. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس, ضبط نفس کے ہم قائل ہو جائیں, قابل ہو جائیں, اور ہمارا نفس پاکیزہ ہو جائے, ہمارا سیرت و کردار بھی اس جوہر میں رنگا جائے. لعلکم تشکرون کا لفظ بھی آیا کہ شکر گزاری آ جائے, صبر آ جائے ہمارے اندر, ہم جذبہ ایثار اور اس احسان کے مقام پر فائز ہو جائیں جہاں ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہو, دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو, دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو. اور سب سے بڑا جو مقصود ہے اس کا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کبھی بھی اپنے مقصود سے نگاہیں نہ ہٹائے. وہی مقصود ہے, وہی مطلوب ہے, وہی محبوب ہے, اور اسی کے لیے سب کچھ ہے. تو کل انا صلاتی و نسکی و محیایا, وہ کیفیت ہمارے اندر بھی رچ بس جائے کہ ہمارا ہر عمل, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی کی خاطر ہو جائے. تو جب روزے کے لیے ہم حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں, تو حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں وقتی طور پر, تو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے انہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ 1 مہینہ پریکٹس کا ہے, ایکسرسائز ہے, مشق ہے, ایک تربیت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے بن جائیں, اپنی خواہشوں کو قربان کرنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی, ماشاء اللہ. اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, ورنہ میں بہت کچھ آپ سے اور پوچھنا بھی چاہتی تھی, اور میرے ناظرین بھی آپ کو سننا چاہتے تھے. حوریہ فہیم قادری, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ماشاء اللہ. اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام میں آپ کے خوبصورت آواز میں کلام بھی شامل کیا جائے, بس اس چھوٹے سے جملے کے ساتھ کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ مومن کی زندگی پہ جیسے بات کی آپ نے کہ ہم پریکٹسنگ مسلم بن جائیں, تو ہماری زندگی پہ اس کے روحانی اثرات مرتب ہونے چاہئیں. رمضان گزر جانے کے بعد اگر ہم میں کوئی بدلاؤ, کوئی چینج نہیں آتا, تو پھر ہم نے روزے کی حقیقی روح کو جو ہے وہ حاصل نہیں کیا, اور ہمیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. میری جانب سے فی امان اللہ. پروگرام کا اختتام ہوگا حوریہ فہیم کی آواز پہ. درے رسول پہ جاری کی آرزو ہے مجھے, درے رسول پہ جاری کی آرزو
وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، کہ غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، ہاں غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در